کی شکل میں آج کہہ رہے ہیں. 1997 میں نواز شریف یہ بات کر رہے تھے. اگر اس وقت مشرف کی بغاوت نہ ہوتی تو ایک نہیں کئی موٹر ویز بن چکی ہوتی, اور جو کام آج کر رہے ہیں آج سے 15 سال پہلے کر کے ہم نے مکمل کر لیے ہوتے. تو میرے دوستو, میاں نواز شریف کا یہ سفر ایک عام سا سیاسی سفر نہیں ہے, اور یہ سفر جاری رہے گا. وزیر اعظم میاں نواز شریف بن گئے تیسری بار, ان کے لیے چوتھی بار بننا اتنا اہم نہیں ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وزارت عظمیٰ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, مگر پاکستان کا رخ سیدھا کرنا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ لازم ہے کہ منتخب حکومتیں اپنے ٹینیور پورے کریں. یہ لازم ہے کہ ایک کونسلر سے لے کے ایک ایم این اے تک ووٹ کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. بالکل. اگر آپ نے ووٹ کا احترام نہیں کرنا تو پھر ووٹ کا دھندا کیوں کرتے ہیں؟ اگر الیکشن کے بعد سازشیں ہونی ہیں تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں لوگوں کا اعتماد جمہوریت سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے, جو بات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گئی وہ ہمارے مہربان عمران خان کو سمجھ نہیں آئی, اور وہ مورے بن گئے, مہرے بن گئے مہرے, پیادہ بن گیا پیادہ. اس کا خیال ہے یہ ہٹ جائیں گے تو میں آ جاؤں گا. میرا خیال ہے ہم تو نہ جانے ہٹیں یا نہیں ہٹیں, تمہیں ہمارے ٹرک پہ آنا پڑے گا. میں روز یہ بات کہتا ہوں تاکہ جس دن یہ ہمارے ٹرک پہ آئے اس دن پوری قوم اس کی گواہی دے. خان صاحب, ٹرک پہ چڑھنا ہی پڑتا ہے اکٹھے, بہت دور نکل گئے ہو, اس شاخ کو کاٹ رہے ہو جس شاخ پہ بیٹھے ہو, کبھی اسمبلی کو گالی دیتے ہو, کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ کرتے ہو, کبھی جمہوریت پہ خود کش حملہ کرتے ہو. تم لاک ڈاؤن کی بات کرو تو جائز, تم دھرنے دو تو جائز, تم شاہراہ دستور پہ قبریں کھودو تو جائز, تم پی ٹی وی اور پارلیمنٹ ہاؤس کو اٹیک کرو تو جائز. ہم پرامن طریقے سے اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو تمہیں کپ کپی طاری ہو گئی ہے. مت کانپو, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کوئی محاذ آرائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں, لیکن زبان پہ ٹیپ نہیں لگائیں گے. ہم زبان پہ ٹیپ لگائیں گے تو بولے گا کون, بات کون کرے گا؟ وہ وقت آئے گا جب نقصان کر کے لوٹو گے, مچھلی پتھر چاٹ کے لوٹے گی, پھر کہو گے ہاں اگر بچے سیاست میں تو. مجھے نہیں لگتا کہ آپ سیاست میں باقی بچیں گے. آپ کا اینٹی کلائمیکس باقی سیاسی جماعتوں کی نسبت سب سے جلدی شروع ہوا ہے, ورنہ 2 دہائیاں 3 دہائیاں لگتی ہیں بنتے اور 20 سال لگتے ہیں بگڑتے. آپ کو جتنا ٹائم بنانے میں لگا اس سے کم ٹائم آپ کو بگڑنے میں لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نیا پاکستان بناؤں گا. جو سیاسی کچرا اس نے اکٹھا کر لیا ہے, میرے ارد گرد تو یہ سارے سیاسی کارکن کھڑے ہیں. یہ میرا بھائی جو ابھی ناراض ہو رہا تھا ڈائی ہارٹ مسلم لیگی ہے, تو سارے, ایک منٹ بات کرنے دے, مجھے بات کرنے جس وجہ سے سب تو بڑا مسلم لیگ کہہ رہے ہیں نا, ایک سیکنڈ میں نو بولن دے ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہم تو سارے ایک جماعت اور برادری کے لوگ ہیں. عمران خان تمہارا تو بھانمتی کا کنبہ ہے, پتہ نہیں کدھر کدھر کی لکڑی لے کے آ گئے ہو, جو جہان کا لوٹا ٹوٹا پھوٹا سارا اکٹھا کر لیا ہے. اور نوجوان کدھر گئے, نوجوان قیادت کدھر گئی؟ یہ بنائیں گے نیا پاکستان. کوئی پیپلز پارٹی دے چنڈے ہوئے تھے, کوئی کاف لیگ دے لوٹے, کچھ مشرف کے استعمال شدہ کارتوس, ان کو ساتھ لے کے بناؤ گے نیا پاکستان. آپ کے ایڈوائزر غلط ہیں, آپ کو غلط پٹی پڑھا رہے ہیں. اب تو آپ غلط راستے پہ چڑھ گئے ہیں. اب تو جو ہونی ہے وہ ہو کے رہنی ہے, ہونی واپس نہیں آنی. لیکن لوگوں پہ بہتان نہیں لگانے چاہیے, لوگوں پہ گند نہیں اچھالنا چاہیے. ہم جواب دے نہ دیں,
اوپر والے کو یہ بات پسند نہیں ہے. جب آپ گند اچھالتے ہیں، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، پھر اس کی سزا ملتی ہے. اور سزا بندہ نہیں دے سکتا، سزا پھر اوپر والے سے ملتی ہے. اور آج کل آپ اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں. ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. اور ایک منٹ اور ہم نے ایسا کچھ کرنا بھی نہیں تھا. ہم تو آپ کو سیاسی جواب دیتے، لیکن آپ کا کیا آپ کے سامنے آ گیا. تو گجرات کے غیور ساتھیوں، نواز شریف صاحب انشاءاللہ 9 اگست کو صبح اسلام آباد سے روانہ ہوں گے. اپنے محبوب قائد کا استقبال کرنا، ان کی عزت کرنا آپ کی روایت ہے. میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس دن ایک تاریخی جذبے کا مظاہرہ فرمائیں گے. ایک جان ہو جائیں، اگر کسی کی کسی کے ساتھ نہیں بھی بنتی تو وقتی طور پہ ایک طرف کر دے اس چیز کو. آپ سب مسلم لیگ کے سفیر ہیں، آپ سب مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں، اور آپ اور میں سب مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں. اس دن سب ایک صف میں نظر آنے چاہیے. اور جہاں سے نواز شریف کا قافلہ گزرے، وہاں پھر مسلم لیگ کے پروانے، مسلم لیگ کے شیر، مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی جوان بوڑھے سب کے سب اپنے قائد کا والہانہ استقبال کیجئے. اور بتا دیجئے کہ فتووں سے، احکامات سے، سازشوں سے الزامات لگا کے نواز شریف کو اقتدار سے تو ہٹایا جا سکتا ہے، عوام کے دلوں پہ راج کرنے سے نہیں ہٹایا جا سکتا.